کیا واقعی بلین آف ڈالر انڈسٹری بننے جا رہا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر یا پھر نہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے جی کہ آپ کو علم ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کاروباری حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اینڈ پہلے میں اور اب آپ کے لانچ کرنے میں کیا فرق ہوگا؟ کیا ہمیں میجر کیا ہائی لائٹس ملیں گی؟ کیا کی پوائنٹس ملیں گے جو پہلے سے ڈفرینٹ ہوں گے؟ اور دکھانے کے لیے وہ چند گیٹ اور چند روڈز بنا کے اس پہ کچھ لیمپس اور کچھ پھول لگا دیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ کے پی کا سب سے بڑا جو ہے کرکٹ اسٹیڈیم بھی آ رہا ہے. پھر اس میں ایک گولف کا بھی سلسلہ رکھا گیا ہے. ان کو بس یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ضرور یہاں تشریف لائیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں, تاکہ ان کا جو کچھ بھی ان کے دماغ میں ایمبیگوٹی یا کوئی بھی شک و شبوب ہے وہ سارے غائب ہوں اور وہ پورے طریقے سے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکیں. السلام علیکم. 2025 کے اندر ہم نے دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر میجر ریفارمز کیے گئے, جس کے اندر ٹیکسیشن ریفارم پیش تھا, جس کی وجہ سے اس وقت ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بلین ڈالر انڈسٹری بننے جا رہی ہے. اب یہاں پہ اربنائزیشن کی وجہ سے ہائی رائز اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ پروجیکٹس لے کے آئیں گے میجر ریفارمز ان آل اوور پاکستان. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ افورڈیبل ہاؤسنگ پروجیکٹ پیک ٹائم ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. اینڈ آئی فائنڈ نو بیٹر پروجیکٹ دین ASC اوورسیز انکلیو نوشہرہ, جو کہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے بائی سگنیچر مارکیٹنگ. اینڈ آج ان کے MD مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر احمد بلال ملک ہمارے ساتھ ہیں. اینڈ آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے یہ سارے ریفارمس کے بارے میں اینڈ اسپیسیفکلی اباؤٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمد للہ. آپ سنائیں, خیریت سے ہیں؟ جی سر, بالکل ٹھیک ہوں سر. تو سب سے پہلے میں کویشچن ساتھ ہی میں لے آئی ہوں آپ کے لیے کہ اوور آل آپ ان ریفارمس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی بلین آف ڈالر انڈسٹری بننے جا رہا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر یا پھر نہیں؟ اینڈ آپ نے ابھی ریسنٹلی پروجیکٹ لانچ کیا ہے, اینڈ اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتا دیں. آپ نے بہت سارے سوال اکٹھے پوچھ لیے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں باری باری ان پہ روشنی ڈال سکوں. بیسیکلی ہمارا ملک جو ہے ایک ایگریکلچرل ملک ہے. اس میں زراعت کے اوپر ہمارا زیادہ انحصار ہے, اور پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز چونکہ پاکستان سے کم ہوتی گئیں, تو اس موقع پہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری نے پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے بلکہ میں کہوں گا, ہماری ملکی معیشت کو سنبھالے رکھا ہے. کچھ حکومتیں اس کو ایکنالج کرتی رہی ہیں اور کچھ نے اس کو وہ درجہ نہیں دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا. خوش قسمتی سے اس دفعہ اس حکومت نے احساس کیا کہ بہت سارے لوگوں کا جو رزق ہے وہ اس شعبے سے وابستہ ہے, تو اس میں ریفارمز بہت زیادہ ضروری تھے, جس کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لیے دال روٹی کما سکیں بلکہ یہ کہ ملک کی معیشت کو بھی سہارا دے سکیں. تو بہت ساری وجوہات تھیں. ان میں سب سے اہم وجہ تو یہ ہوئی کہ جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے گیا تو جو لوگ پہلے بینکوں کی طرف زیادہ راغب تھے اور انہوں نے بینکوں کے اندر پیسہ رکھا ہوا تھا, انہوں نے بینکوں سے پیسہ, جب ان کو انٹرسٹ ریٹ نیچے جانے کی وجہ سے ان کو باہر نکالنا اور اس کو کہیں استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی چاہیے تھی کہ جہاں وہ اس پیسے کو لگا سکے. اس وقت تک جو ہماری یہ پراپرٹی اور یہ ساری چیزیں, ان پہ ٹیکس اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے کافی سارے لوگ اس ہچکچاہٹ کا شکار تھے کہ اگر ہم اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں کتنا کما سکیں گے اور کتنا ہمیں اس کا ریٹرن ملے گا. تو حکومت نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے جب ٹیکس میں ریفارمز کیے اور ٹیکس جب نیچے گیا, تو اس کے بعد اب بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھے مواقع آئے ہیں کہ جس میں وہ اپنا پیسہ اس انڈسٹری میں لگائیں, اپنے لیے بھی کمائیں. اس کے علاوہ بے تحاشا لوگوں کو اس سے, چونکہ روزگار اس کا جڑا ہوا ہے, بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. اس وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ آپ اس میں بہت سارا جنریٹ کرتے ہیں پیسہ, بلکہ اس کے اوپر جو حکومت کو اس کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ جو ٹیکس ریفارمز ہیں اس نے بے تحاشا رستے کھول دیے ہیں نئے اس انڈسٹری میں لوگوں کے آنے کے لیے, اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا, کیونکہ پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے جو تقریباً ہر بندہ اس کو خرید اور فروخت کرتا ہے. جیسے کہ ہر بندے کی ایک بیسک خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک اپنا گھر ہو جس میں وہ رہے, تو وہ وہاں سے لے کر آگے تک اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہی یہ خرید و فروخت اور یہ پراپرٹی کا سلسلہ ہوتا ہے. ہم نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, چونکہ ہم آلریڈی ہائی رائزز میں اور اس طرح کی چیزوں میں بہت عرصے سے انوالو ہیں, تو ہم نے بھی اس موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سوچا کہ اگر اس موقع پر ایک ایسی سوسائٹی لائی جائے جو کہ بہت افورڈیبل ریٹس پہ اور افورڈیبل پرائسز پہ لوگوں کو دی جائے, تو نہ صرف یہ کہ اس سے لوگوں کو کمانے کا موقع ملے گا, بلکہ ہماری طرف سے بھی یہ ایک معیشت کے اندر ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا. تو اسی سلسلے میں پھر ہم نے ASC اوورسیز انکلیو نوشہرہ کو چنا, کچھ وجوہات کی وجہ سے. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے جی کہ
آپ کو علم ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کاروباری حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ بدقسمتی سے وہاں کوئی اچھے مواقع نہ ملنے کی وجہ سے لاہور، اسلام آباد، کراچی کا رخ کرتے ہیں کے پی کے جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں، اور اس میں نہ صرف یہ کہ وہ کاروبار کے لیے ادھر کا رخ کرتے ہیں بلکہ تعلیم کے لیے بھی، اس کے علاوہ صحت کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے اس موقع کو یہ بہتر سمجھا کہ اگر نوشہرہ چونکہ اسلام آباد اور پشاور کے بالکل مرکز میں ہے اور اس میں تمام کے تمام اطراف میں جیسے چارسدہ یا مردان یا کوہاٹ یا پشاور یا اس طرح سے سارے شہروں کا چونکہ تقریباً مرکز بنتا ہے، تو اور یہاں آلریڈی یہ سوسائٹی کے چونکہ پہلا فیز اور دوسرا فیز موجود تھا، تو ہم نے اس میں یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اس میں اوورسیز انکلیو لانچ کرتے ہیں اور اس میں اچھی سہولیات دیتے ہیں، جس میں نہ صرف ایک اچھے اسپتال، اچھی تعلیم گاہیں اور رزق کمانے کے اچھے مواقع، تو یقیناً بہت سارے لوگ اس طرف رخ نہیں کریں گے جی۔ پھر اس کے بعد آئی ڈی پیز کا بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا جو مختلف علاقوں سے، وزیرستان سے اور آگے پیچھے سے وہ رخ کرتے تھے، تو پشاور ایک دم سے جہاں پہلے ایک بہت کھلا شہر تھا وہ بہت سیچوریشن کا شکار ہو گیا تھا، تو پشاور کے قریب ترین جگہ جو ہے جہاں ایک کھلی زمین موجود تھی اور جہاں مزید فیسلٹی دی جا سکتی تھی تو وہ نوشہرہ ہی تھا جی، اور ہم نے اس کو چنا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آرمی شاید پاکستان کے چند گنے چنے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جس کی کریڈیبلٹی ہے، جو اتنی کیپیسٹی اور ایبیلٹی رکھتا ہے کہ لوگ ہر مشکل وقت میں اور ہر اس میں ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کی سب سے زندہ مثال پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس طرح بھارت نے ہمارے ساتھ جو چھیڑخانی کی کوشش کی، تو ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ کس طرح سی سپلائی ہوئی دیوار ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر انہوں نے ثابت کیا، اور کم وسائل اور کم رسد و کمک کے باوجود انہوں نے جس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ یار یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہ جس چیز میں بھی ہوتا ہے تو آپ کو اس کی کریڈیبلٹی پہ شک نہیں ہوتا، آپ کا کمفرٹ لیول تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، آپ کو ٹرسٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ بالکل سر، آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے زیادہ سوال کیے ہیں بٹ آپ نے نا ان کو سم اپ بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بڑا ایک اچھے سے اور مزید سنوں، ایک پورا پراپر تجزیہ ٹائپ فیل ہو رہا تھا۔ تو سر اب زیادہ تر اسپیکٹس آپ نے کور کر دیا ہے یہاں پہ، اب بات یہ آتی ہے کہ اے ایس سی اوورسیز انکلیو کی اگر ہم بات کریں، ایز فار ایز وی نو، یہ پہلے بھی آئی تھنک سو کہ مارکیٹ کے اندر ہم لوگوں نے اس کی بات سنی تھی، اینڈ پہلے میں اور اب کے لانچ کرنے میں کیا فرق ہوگا؟ کیا ہمیں میجر کیا ہائی لائٹس ملیں گی، کیا کی پوائنٹس ملیں گے جو پہلے سے ڈفرینٹ ہوں گے؟ اگر ہم وہ آڈینس کو اپنی بتا دیں۔ دیکھیں، اس کا جو فیز 1 تھا وہ تو صدر ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں لانچ کیا گیا تھا، اور وہ فلی ڈیولپڈ اور اوبیسلی پچھلے 35-40 سال سے مارکیٹ میں ہے، تو وہ فلی آکوپائڈ بھی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ فیز 2 آج سے 4-5-6 سال پہلے لانچ کیا گیا تھا، لیکن پھر کچھ ملکی حالات ایسے ہو گئے، اور صرف پاکستان کے نہیں، اوور آل پوری دنیا کی معیشت کے ایسے حالات ہو گئے تھے کہ اس میں اس سے ہٹ کے بھی کسی بھی انڈسٹری میں خرید و فروخت اور ہر چیز رک گئی تھی جی، کاروبار زندگی متاثر ہو گئی تھی، بہت سارے لوگ جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور جو لوگ کاروبار کرتے تھے وہ بھی کاروبار میں بے تحاشا نقصان کے بعد اس چیز سے دائیں بائیں ہو چکے تھے، تو اس کو اس طریقے سے رسپانس اور چیزیں نہیں مل پائیں تھیں، جس کی وجہ سے، اور ظاہری سی بات ہے کہ آپ اس بات کو سمجھتی ہوں گی کہ ہر بندے کی ایک اپنی فیلڈ ہوتی ہے۔ ہم چونکہ ایک مارکیٹنگ فرم ہیں، ہم اس کو ڈیولپمنٹ کو اور مارکیٹنگ کو جس طرح سے سمجھتے ہیں، شاید جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ اپنی فیلڈ کی چیزوں کو تو سمجھتے ہوں گے پر اس کو نہیں سمجھتے۔ تو ہمارا اس پہ کافی عرصے سے گفت و شنید چل رہی تھی کہ اگر ہم اس کو پراپرلی لانچ کریں اور اس میں پراپر ڈیولپمنٹ کی جائے اور اس میں پراپر ایک طریقے سے اگر اس کو مینیج کیا جائے، تو یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں بے تحاشا لینڈ ہے۔ نارمل سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بغیر این او سی کے آتی ہیں، پہلے وہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں بدقسمتی سے، پھر ان پیسوں سے زمینیں خریدی جاتی ہیں، پھر این او سیز لی جاتی ہیں، اور دکھانے کے لیے وہ چند گیٹ اور چند روڈز بنا کے اس پہ کچھ لیمپس اور کچھ پھول لگا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جیسا ہمارا بچپن میں اگر کبھی کوئی دوست احباب، کوئی رشتہ دار، کوئی اگر قسطوں کے اوپر کوئی پلاٹ لیا کرتا تھا، تو یہ دماغ کے کسی بھی حصے میں یہ شائبہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی 4-6 سال بعد جب ہماری باری ایک ساتھ پوری ہو جائیں گی تو ہمیں وہ پلاٹ نہیں ملے گا۔ لیکن اب کافی عرصے سے یہ بدقسمتی سے شروع ہو چکا ہے کہ لوگ اقساط در اقساط جمع کراتے رہتے ہیں، لیکن ان کو وہ چیز ڈیلیور نہیں کی جاتی، جس کی بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ زمین کا نہ ہونا یا این او سی کا نہ ہونا۔
یہ چونکہ اس کے 2 فیزز آلریڈی ہیں، اس میں ماشاءاللہ 15 سے 16 ہزار کنال زمین موجود ہے، اس کی پراپر NOC موجود ہے، اور اس میں عام سوسائٹیز کی طرح مین روڈ اور بڑا سا گیٹ بنا کے اور وہ چیزیں دکھانے کی بجائے اس پہ پہلے پیچھے والا کام کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی ہے، جیسے سیوریج ہے یا الیکٹریسٹی کی لائنز ہیں یا گیس کی لائنز وغیرہ ہے. اور پھر میں یہاں ایک بات پھر دہراؤں گا کہ جیسے فوج کے ادارے کی کریڈیبلٹی ہے، تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو کبھی بھی داؤ پہ نہیں لگایا پچھلے اتنی دہائیوں میں کسی بھی فیلڈ میں. تو اس میں بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں نے اس کو بڑا پراپرلی مینیج کیا، اس میں ساری چیزیں بن چکی ہیں، اور ابھی 3 سے 4 مہینے کے اندر اس کا ارلی برڈ بھی اناؤنس ہونے والا ہے. اس میں لوگوں کو پوزیشن بھی بہت جلد مطلب دی جائے گی. وجہ پھر وہی کہ اس میں زمین اتنی وافر مقدار میں موجود ہے کہ ہمیں یہ پریشانی نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ یا جو احباب ہمارے ساتھ جڑیں گے اور وہ ہمیں پلاٹس کی مد میں جو پیسے دیں گے تو ہم نے آیا اس سے زمین خریدنی ہے. تو اسی وجہ سے اس کے فیز 1 اور فیز 2 فیز 1 کامیابی سے لانچ ہوا تھا. اب ہم نے یہ سمجھا کہ چونکہ جس طرح آپ نے پہلا سوال پوچھا، ٹیکس ریفارمز کا آنا، انٹرسٹ ریٹ کا نیچے جانا، اس کو پراپرٹی کو ایک انڈسٹری کا تسلیم کیا جانا، اس کے بعد KP کے لوگوں کے لیے کچھ نہ ہونا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو بڑا رائٹ ٹائم سمجھا کہ ہم اس کو اس وقت پہ لانچ کریں. اور نہ صرف لانچ کریں بلکہ اس میں بیسک نیسیسٹیز اگر ہم پوری کر دیں تو انشاءاللہ العزیز جس طرح کا ہمیں ابھی رسپانس ملا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ اللہ سونے کی ذات ہم پہ مزید مہربان ہوگا اور ہم آنے والے وقت میں مزید جو ہے اس میں کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ. جی سر، آپ نے بہت سارے اسپیکٹس کلیئر کیے ہیں ہمیں، جیسے NOC کلیئر لینڈ ہے، ڈیولپمنٹ فیزز کے اندر آلریڈی انٹر ہو چکی ہے، پلس اس کے علاوہ یہاں پہ سب سے جو میجر بات ہے افورڈیبل ریٹس ہیں. تو نوشہرہ کے اندر تو آپ نے اسٹارٹ کر لیا ہے، آپ جو باقی جگہ پہ بھی نیڈ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی کی نیڈ نہیں ہوگی تو نیڈ بالکل ہے ایک افورڈیبل ہاؤسنگ سوسائٹی کی اس ٹائم پہ میجرلی. تو اینڈ پلس ہمارے اوورسیز بہت سارے اوورسیز انویسٹرز بھی اس وقت چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیسہ واپس آئے، اینڈ اس سیکٹر کو اور مزید ان کا بھی کافی زیادہ ہم لوگ ان کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو اب ہم لوگ اس چیز کو کیسے بیلنس کریں گے؟ کیا نوشہرہ کے اندر ایسا ہمارے پاس ایسی امینٹیز آ رہی ہیں، وہ لیول آف لگژری جو پرومس کیا جا رہا ہے ایسی اوورسیز انکلیو نوشہرہ کے اندر، کہ کیا ایسا ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی آ کے وہاں پہ رہیں گے؟ کیا لاہور، کراچی، اسلام آباد کے لوگ دیکھیں گے اس جگہ کو؟ اس میں جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب ہم اس کو حکومت نے جب تسلیم کیا کہ یہ پراپرٹی بھی ایک انڈسٹری ہے اور اس سے بھی بوسٹ مل سکتا ہے معیشت کو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں انوالو ہوں گی جس سے ایک عام عوام کو بھی فائدہ ہوگا، انویسٹرز کو بھی فائدہ ہوگا، ڈیولپرز کو بھی فائدہ ہوگا، اینڈ یوزر کو بھی فائدہ ہوگا، ڈیلرز کو بھی فائدہ ہوگا اور مالکان کو بھی فائدہ ہوگا. یہ ساری چیزیں جب جڑتی ہیں تو پھر ایک اچھی انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے. تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ چونکہ ایک بہت کریڈیبل ادارہ ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ زمین کا موجود ہونا اور اس کی NOC ہونا اور اس کی بیسک ابھی جو لیونگ نیسیسٹیز ہیں جس میں سیوریج اور گیس اور لائٹ اور یہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ چونکہ آلریڈی اس پہ کام آلموسٹ تقریباً 70-80% مکمل ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پہ کوئی بھی شخص انویسٹمنٹ کرے گا، چاہے وہ رہنے کی صورت میں، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں، چاہے وہ فائلز خرید کے بیچنے کی صورت میں، جس طریقے سے بھی وہ اس میں انویسٹ کرے گا تو یقیناً اس کو بے انتہا زیادہ فائدہ ہوگا. ریٹ آف ریٹرن جو ہے اسی صورت میں بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک پیچھے بہت سالڈ چیز ہو اور اس کے پیچھے کو بہت سالڈ ادارہ کھڑا ہو. سگنیچر مارکیٹنگ چونکہ بہت عرصے سے مارکیٹنگ میں ایک اپنا نام منوا چکی ہے، تو ہم نے اس ٹائم پہ محسوس کیا کہ چونکہ ہمارے پاس وافر مقدار میں زمین بھی موجود ہے، اس کے اوپر NOC بھی ہے، تو ہم نہ صرف یہ کہ اس پہ بہت آسانی سے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں جو کہ عام سوسائٹیز میں نہیں ہوتی. جیسا کہ سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہم ایک سولر پارک بنا رہے ہیں، کیونکہ بجلی آج کی بنیادی ضرورت ہے، اور وہ بہت ساری KP میں بہت ساری ایسے اضلاع ہیں جن میں جتنے گھنٹے بجلی موجود ہوتی ہے اتنے ہی گھنٹے بجلی غائب بھی ہوتی ہے. تو سولر پارک کے ہونے سے نہ صرف یہ کہ بجلی کے جو صارفین ہیں ان کو بجلی کے بلوں سے نجات ملے گی، بلکہ ان کو 24 گھنٹے بجلی کی تقریباً مفت ترسیل ہوگی. ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم بہت سارے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ہسپتال اور سکولز اور کالجز تو آ ہی رہے ہیں، لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ چونکہ کھیل ایک بنیادی چیز ہے جو آج کل کے نوجوانوں کے اندر آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. کمپیوٹرز کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہے، گیمنگ کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا ہے، اور جس طرح ہمارے بچپن میں لوگ گیند بلا پکڑ کے باہر نکلا کرتے تھے میدانوں میں، وہ مفقود کم ہوتا جا رہا ہے دن بدن. تو اس میں یہ کہ KP کا سب سے بڑا جو ہے کرکٹ اسٹیڈیم بھی آ رہا ہے، پھر اس میں ایک گولف کا بھی سلسلہ رکھا گیا ہے.
ہے. اور اس طرح کی کافی ساری امینٹیز ہیں جو کہ اس میں سارے میں بنائی جائیں گی، جس سے نہ صرف یہ کہ کے پی کے لوگ مستفید ہو سکیں گے، جو وہاں کے رہائشی ہوں گے وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ارد گرد کے بھی بہت سارے لوگ ان کو ٹریول کر کے دوسری جگہوں پہ جانے کی بجائے نوشہرہ کی طرف ہی رخ کریں گے. اور جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا کہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور وغیرہ میں سوسائٹیز وغیرہ تو ہیں، افورڈیبل سوسائٹیز بھی موجود ہیں، بہت مہنگی سوسائٹیز بھی موجود ہیں، ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جو ابھی تک ڈلیور نہیں کر سکیں، ایسی بھی ہیں جو ڈلیور کر رہی ہیں. تو نوشہرہ میں تو اے ایس سی آلریڈی آرمی سروس کور کی چکی ہے، سوسائٹی آلریڈی اپنے آپ کو منوا بھی چکی ہے، ڈلیور بھی کر چکی ہے. اب صرف یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا ساتھ مل کے انشاءاللہ عزیز اس کام کو مزید تیز کر دے گا. اور پھر وہی بات کہ ڈیولپمنٹ کی صورت میں اور یہ ساری امیونٹیز کے بنانے کی صورت میں لوگ جو ہے اس میں زیادہ جوک در جوک اس کا رخ ابھی بھی کر رہے ہیں. اور جب ہم انشاءاللہ اپنے وعدے پورے کریں گے تو یقیناً پھر ان لوگوں میں مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو مطلب ہم یہ دیکھیں گے کہ کے پی کے بگیسٹ جو ہمارے پاس اسٹیڈیم ہوگا وہاں پی ایس ایل کے میچ ہم دیکھا کریں گے. جی انشاءاللہ، بالکل، اللہ نے چاہا تو یہ ضرور ہوگا. چلے انشاءاللہ. تو سر اب ہم ایک جنریک سی بھی بات کر لیتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں نے کافی ڈسکس کیا ہے اس چیز کے اوپر. فائل کے اوپر آ جاتے ہیں. اے ایس سی اوورسیز انکلیو نوشہرہ کے اندر کلوز فائل مل رہی ہے، اینڈ اب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالے اوپن فائل اینڈ کلوز فائل، ان میں فرق کیا ہے، اینڈ لوگ عام عوام کو کس طرح سے. اس میں جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں آپ کو پہلے کلوز اور اوپن کے فرق بتانے سے پہلے کچھ مین چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کلوز فائل ہونا کیوں ضروری ہے اور اوپن فائل نہ ہونا کیوں ضروری ہے. جی سب سے پہلے یہ کہ اگر اوپن فائل ہوگی، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک فائل خریدی اور اس کو آپ کے ہاتھوں سے ہوتی ہوتی وہ 10 ہاتھوں میں جا پہنچی اور ابھی تک وہ کلوز نہیں ہوئی، تو سوسائٹی کی یا جو بھی ادارہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، جو بھی سوسائٹی کی، اس کی کتابوں میں درج ہوتا ہے کہ ہم نے یہ فائل آپ کو بیچی ہے اور یہ فائل ابھی تک آپ کے نام پہ ہے. جس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کئی ان کی طرف سے نوٹسز ایشو کر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے فلاں ٹیکس جمع نہیں کرایا، یا آپ نے فلاں جو ہے وہ ابھی ڈیوز آپ نے اپنے کلیئر نہیں کرائے، اور پھر آپ کو اس سے تکلیف یا اریٹیٹ ہوتے ہیں اور آپ اپنے وقت سے آپ کو نکال کے اپنا وقت جو ہے وہ سوسائٹی کا آفس جانا پڑتا ہے، وہاں بتانا پڑتا ہے کہ جناب میں نے یہ فائل بیچ دی ہے اور اب یہ فلانے بندے کو چلی گئی ہے. اس سے بہت بہتر ہے کہ جب کلوز فائل ہوتی ہے تو اس کے 2-3 فوائد ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں اوور سیلنگ نہیں ہوتی، جو کہ نارملی 80 سے 90% سوسائٹیز آج کے دور میں بدقسمتی سے کر رہی ہیں. اوور سیلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے 5 یا 10 ہزار کنال کا یا 5 یا 10 ہزار فائلوں کا وعدہ کیا گیا ہے اور سوسائٹی 50 یا 70 ہزار فائلیں بیچ دیتی ہے، تو جو اینڈ یوزر ہوتا ہے اس کو پوزیشن ملنے میں تقریباً ناممکن حد تک مشکل ہو جاتی ہے. کہ اگر ہمارے پاس گنجائش 10 ہزار کنال کی ہے اور ہم بیچ 1 لاکھ کنال دیتے ہیں، تو بقایا کے 90 ہزار کنال کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. تو ایک تو کلوز فائل ہونے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس چیز سے اوور سیلنگ سے اینڈ یوزر بچ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ آپ کے نام پہ ہوتی ہے، جب آپ اس کو اپنے نام سے کسی کے دوسرے نام پہ منتقل کروا دیتے ہیں تو آپ ہر قسم کی پریشانی سے پھر آزاد ہو جاتے ہیں. نہ آپ نے اس کے بعد کوئی ڈیوز، نہ اس کے بعد آپ کے کوئی ٹیکس کی ذمہ داری، نہ آپ کا کچھ. اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ سب سے بہتر کلوز فائل میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو جو بھی اس کے اوپر ڈیوز یا جو بھی ٹیکسیشن حکومت کو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ باقاعدہ پے کرتے ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ حکومت کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ یہ ہے کہ اس میں مزید پریشانیوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے. اوپن فائل سے تو مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل کے 10 ہاتھوں میں بھی چلی گئی تو کتابوں کے اندر یہی درج ہوگا کہ وہ فائل آپ کو دی گئی ہے. تو نارمل سوسائٹیز جو ہے وہ اوپن فائلز والے روٹ کو فالو کرتی ہیں. دا مین ریزن بینگ کہ ان کے پاس زمین نہیں ہوتی اور انہوں نے اوور سیلنگ کرنی ہوتی ہے. یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انتہائی کریڈیبل ادارہ پیچھے کھڑا ہے اور ان کا پیچھے یہ ماضی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اوور سیلنگ اور یہ چیزیں نہیں کی. اور اس سوسائٹی میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ فوجی سوسائٹی ہے، نارمل سوسائٹیز میں یہ نارم بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کا اے سیکٹر میں 65 نمبر پلاٹ ہے اور آپ نے اس کے اوپر کچھ 6 مہینے سال کے بعد گئے تو وہ اے سیکٹر کا 65 اٹھ کے آپ کو بی سیکٹر میں 52 نمبر ہو جائے گا. 6 مہینے بعد وہ بی سیکٹر سے اٹھ کے سی سیکٹر میں چلا جاتا ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ پھینک دیا جاتا ہے. اس ادارے کا ایک یہ خوبصورتی ضرور ہے جو پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کو ایک سیکٹر کے اندر کوئی بھی پلاٹ نمبر الاٹ ہو گیا تو وہ پلاٹ آپ کا ہی ہے، چاہے آپ اس پہ 6 سال بعد چکر لگائیں چاہے 6 مہینے بعد لگائیں. تو کلوز فائل کے یہ بہت سارے فوائد میں سے ایک یہ فائدہ بھی ضرور ہے. اور ہم اس کو یہ میک شور کریں گے کہ اس میں اوور سیلنگ نہیں ہوگی اور اس میں جو ہے پلاٹس جو بندے کے نام پہ ہوں گے وہ انہیں کے نام پہ رہیں گے اور اس میں عام سوسائٹیز کی طرح کی کوئی چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی انشاءاللہ. یہ پوائنٹ سر ہائی لائٹ تھا آئی تھنک سو کہ آج بہت ساری آڈینس کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ
کیونکہ بہت سارا اسکیم ہو جاتا ہے صرف ان 2 وجوہات کی وجہ سے کہ لوگ نالج نہیں اتنا گین کر پاتے ہیں چیزوں کے بارے میں. سو سر یہ تو ہائی لائٹ فیکٹر تھا. اس کے علاوہ بھی کچھ کی پوائنٹس ہیں اے ایس سی اوورسیز انکلیو نوشہرہ میں جو اس کو باقی سوسائٹی سے ڈفرینٹ بناتے ہیں, تو اگر آپ ان کے اوپر روشنی ڈالیں. اس میں جی کچھ چیزیں جو سوسائٹی کو ممتاز کرتی ہیں. ایک تو وہاں کی بیسک چیز ہے, اور باقی کی اوور آل پاکستان کے نقطہ نظر سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. نوشہرہ چونکہ تھوڑا سا نشیب کی طرف واقع شہر ہے, تو عموماً جب پانی دریاؤں سے باہر نکلتا ہے اور سیلاب آتا ہے تو نوشہرہ شہر کو کافی نقصان پہنچتا ہے. ایک تو یہ سوسائٹی سطح سمندر سے کافی بلند ہے, یعنی کہ جو فیز 1 یا فیز 2 میں آلریڈی لوگ رہائش پذیر ہیں یا انشاءاللہ اب جو ہوں گے, وہ ہمیشہ سے فلڈ سے ان کا ہمیشہ بچاؤ رہتا ہے جی. اور یہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ باقی نوشہرہ میں پانی آ بھی گیا تو لوگ اے ایس سی سوسائٹی اور اس والے ایریا کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ تو ایک نوشہرہ کے حساب سے کی پوائنٹ. لیکن پاکستان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو اس میں سب سے جو بیسک چیز ہے کہ جو ان کی سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں سیکیورٹی ایک سب سے بڑا ایشو ہے. نہ صرف یہ پشاور میں آج کل بلکہ پورے پاکستان میں تقریباً بدقسمتی سے ایک جیسے حالات ہیں, اور اس میں سیکیورٹی ایک بہت اہم جی بدقسمتی سے نہ صرف پاکستان بلکہ آج تو دنیا میں ہر جگہ پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. تو اس میں باقی شہروں میں تو پھر چلیں کچھ بہتری ہے, لیکن پشاور اور نوشہرہ اور ان ایریز میں چونکہ آئی ڈی پیز بھی بہت زیادہ رخ کرتے ہیں جب حالات خراب ہو جاتے ہیں وزیرستان کے, وانا کے اور ان سارے ایریوں کے, تو ایجنسیز کے لوگ بہت سارے یہاں رخ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے اضافہ ہو جاتا ہے ایک دم سے, آپ کی روڈیں سیچوریٹ ہو جاتی ہیں, آپ کی جو آبادی بڑھ جاتی ہے, تو پھر آپ کو سب سے جو بیسک نیڈ ہے آپ کی وہ خوراک کے ساتھ یا پانی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک بیسک نیڈ یہ بھی ہے کہ جب رات میں آپ اپنے بستر پہ سر رکھیں تو آپ سکون سے سوئیں اور سکون سے اٹھیں. تو ویسے تو ہر چیز اللہ سونے کے ہاتھ میں ہی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس اے ایس سی کے اندر جو ہے سیکیورٹی کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے جو فیز 1 پورا آباد ہے اور فیز 2 پہ جو اوور ویلیوم میں بار بار رسپانس آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں, یا ہمیں جس طرح کا رسپانس ملا وہ اسی وجہ سے ملا کہ اس میں ایک بہت بیسک چیز جو ہے وہ اس کا سیکیورٹی کا ہونا, اس کے بعد اس کا سیلاب سے بچنا, تیسرا اس کے بعد جی اس میں اوور سیلنگ کی گارنٹی, کیونکہ اس سے پہلے آلریڈی سوسائٹی کا فیز ڈیولپ بھی ہے اور پورا ڈیلیور بھی ہوا پڑا ہے. اس کے علاوہ پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں بے تحاشا امینٹیز جن کا وعدہ کیا گیا ہے, جگہ کی موجودگی کی وجہ سے لوگوں کو اس چیز پہ بھی یقین ہے. پھر اچھے ہسپتال جو اور اچھے تعلیمی ادارے, جس طرح میں نے پہلے ساری چیزیں کہی ہیں, تو اس میں ہر چیز وہ آئے گی انشاءاللہ عزیز جس سے لیونگ سٹینڈرڈ نوشہرہ کا مزید امپروو ہوگا. کے پی کے بہت سارے حضرات چونکہ پہلے بھی چاہے وہ کاروبار, چونکہ یہ شہر سارے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, نزدیک ہیں, چرسدہ, مردان, پشاور, سوابی, کوہاٹ, تو یہ سارے شہر کے لوگ مختلف جگہوں پہ کاروبار کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد رہائشیں زیادہ تر لوگوں کی نوشہرہ یا ان جگہوں پہ ہی ہیں سیکیورٹی ریزنس کے لیے. پشاور کے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے ایس سی فیز 1 میں اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت میجر اس میں فیکٹر, باقی ساروں کے ساتھ یہ سیکیورٹی فیکٹر بھی ہے. تو یہ کافی سارے پوائنٹس ہیں جو ان کو باقی سوسائٹی سے یقیناً ممتاز کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سر اب چونکہ ہم لوگ اینڈنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں تو ہم لوگ اگر تھوڑا سا اب ڈسکس کریں کہ اوور آل سگنیچر مارکیٹنگ نے یہ جو پروجیکٹ کیا ہے, اب آئی ایم تو کنونسڈ اینڈ ہوپ فلی ہماری آڈینس بھی کنونسڈ ہے کہ آف کورس ویری افورڈیبل, این او سی اپرووڈ, تمام امینٹیز کے ساتھ ہر چیز فلی پیکڈ آپ کے پاس سوسائٹی اب لے کے آ رہا ہے, وہاں تو آ گئی ہے. اب آپ کے فیوچر پلانس کیا ہے؟ کیا ہم پاکستان میں ایکسپینڈ کریں گے, ایکسپینڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے سگنیچر مارکیٹنگ کو؟ کیا آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ دیکھیں میں تو پھر ایک بات دہراتا ہوں جی کہ سنس سیئنگ از بلیونگ, تو جو حضرات تو کے پی میں ہیں اور جو حضرات آلریڈی اے سی فیز 1 اور 2 کو جانتے ہیں, ان کے لیے ان چیزوں پہ یقین کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے. اور اس کی زندہ مثال جب ہم نے کچھ دن پہلے اپنی لانچنگ کی اور نوشہرہ میں ایک فنکشن کیا, تو الحمدللہ جس طرح کہ وہاں کی ساری ڈیلر کمیونٹی نے, جس طرح انویسٹرز نے, جس طرح اینڈ یوزرز نے, جس طرح بھائیوں نے ہمارے اس فنکشن میں شرکت کی, اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ چونکہ اس وقت کے پی کے اندر, ایٹ لیسٹ کے پی کے اندر کوئی اس طرح کا اور پروجیکٹ نہیں ہے جس میں لوگ نہ صرف یہ کہ اس سے کمائیں بلکہ وہاں رہائشیں اختیار کریں, بلکہ وہاں سے فوائد اٹھائیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ عزیز بہت کامیاب رہے گا جی. اب ساتھ ہی ساتھ سگنیچر کی بات رہی جی, تو سگنیچر آلریڈی کئی دہائیوں سے یہ کام تو کر رہی ہے,
بیسڈ ہم اسلام آباد میں ہیں، لیکن لاہور میں، کراچی میں ڈفرینٹ پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں آن اینڈ آف، اور زیادہ تر اپنے ہی پروجیکٹس کرتے ہیں، ماں سوائے یہ کہ چونکہ اس میں ایک ایسا کریڈیبل ادارہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ہماری بھی کریڈیبلٹی پہ، یا ہمارے بھی جو دوست احباب ہیں جو ہماری ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور انویسٹمنٹس دیتے ہیں، تو وہ متاثر نہ ہوں. تو اس سے پہلے تو ہم نے زیادہ تر اپنے ہی کام کیے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن تبھی ہم نے الحمدللہ شاید پاکستان کے وہ واحد ہم ہوں گے جن کے ساتھ ایک فوجی ادارے نے ڈیل بنائی اور انہوں نے اس چیز کی اجازت دی. یقیناً انہوں نے بھی کچھ ہماری کریڈیبلٹی ضرور چیک کی ہوگی، جیسے ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کے نام کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس کام کو سٹارٹ کیا، تو ایسے ہی ان کو بھی کچھ ہوگا. یقیناً یہ آئیڈیا کے سگنیچر نے آج تک جتنی جو چیزیں کی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ڈلیور کی ہیں، بلکہ اس میں لوگوں کو فائدہ ہی پہنچایا ہے. تو ایکسپینشن کی طرف تو یہ ہے کہ فی الحال تو چونکہ یہ بہت زیادہ بڑی لینڈ ہے، اس کو ڈیولپ بھی کرنا ہے، اس کو ساتھ ہی ساتھ چیزیں چلانی بھی ہیں، اور اس کے بعد ابھی اس میں کمرشلز آنے ہیں، اس کے بعد اس میں مزید بڑھنے کی گنجائش بھی بہت موجود ہے. تو فی الحال تو ہم اسلام آباد کے علاوہ ہم ٹوٹلی فوکسڈ ہیں نوشہرہ کے اندر ہی. جی اگر اس کے بعد ہمیں اس کی مزید کوئی برانچز یا کوئی اور شہروں میں کوئی اور سلسلہ کرنا پڑا تو ہماری خواہش اور کوشش ہوگی کہ ہم اسی ادارے کے ساتھ مل کر ہی کسی نئی جگہ پہ کوئی نئی چیز لانچ کریں گے. یس سر، ایگزیکٹلی. اینڈ یہ شو کرتا ہے کمیٹیڈ ٹو ون پروجیکٹ، نہ کہ ہم لوگ ایک ہی ٹائم کے اوپر بہت ساری چیزیں کر رہے ہوں اور ایک چیز بھی ڈلیور نہ ہو رہی ہو. تو آئی تھنک سو بیسٹ جو چیز ہے وہ ابھی تک یہی ہے، اور لوگوں کو بھی جو چاہیے وہ یہی چاہیے کہ ایک سوسائٹی ہو، سچ بولے، صحیح ریٹس دے، اور ہم لوگ رہائش پذیر ہو جائیں. تو سر اوور آل ہم نے سارے اسپیکٹس کلیئر کر لیے ہیں. اے ایس سی اوورسیز انکلیو نوشہرہ میرے ساتھ اوور آل پہلے بھی میں نے بولا کہ آڈینس کنونس ہو چکی ہوگی اس وقت، اینڈ نوشہرہ کے لوگ بہت سارے اوورسیز لوگ ہمیں اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ ان کو ایک ایسی جگہ ملے، کیونکہ لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں اپنی باہر. تو ہوپ فلی یہ پروجیکٹ جب دیکھیں گے، آپ کی یہ تمام باتیں سنیں گے، تو وہاں پہ لازمی انویسٹ کرنے کا سوچیں گے، کیونکہ اس ٹائم پہ بہت ٹائم بعد ہمارے پاس ایک ایسا پروجیکٹ آیا ہے جس کے اندر 16,000 کنال کا NOC اپرووڈ لینڈ ہے، آرمی بیکڈ سوسائٹی ہے، تمام بیسک امینٹیز کے ساتھ، لگژری فیسلٹیز کے ساتھ، آپ کو سیکیورٹی، فلڈ پروف، اینڈ بہت ساری ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کئی ساری سوسائٹیز میں دیکھتے تھے لیکن آپ کو نہیں ملتی تھی. وہ سارے ملیں گے آپ کو ASC اوورسیز انکلیو نوشہرہ میں بائی سگنیچر مارکیٹنگ اونلی. اب سر جاتے ہوئے آپ ہماری آڈینس کو، اوورسیز کو اگر کوئی بات کرنا چاہیں گے، یا کوئی اس طرح کا ایسا اسپیکٹ ہے جو ہم نے کور نہیں کیا، اگر آپ وہ بتانا چاہیں، اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں، آپ کے فائنل ہم لوگ ورڈز لینا چاہیں گے. جی میں اس پہ آخری بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ بینگ اے بزنس مین، ہمیشہ بزنس میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے، ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے وچ از کالڈ ڈائیورسفیکیشن، کہ آپ ایک وقت میں یو شوڈ ناٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، اور آپ جو ہے اس کو چیزیں کریں. اور آپ کا سیکنڈ لاسٹ جو اس سے پہلے کا سوال تھا وہ یہی تھا کہ کیا آپ مزید اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے جائیں گے. تو میرا جواب اس وجہ سے تھا کہ جب آپ کے پاس اتنی سالڈ چیز موجود ہو اور اس طرح کا اوور ویلمنگ رسپانس آپ کو مل چکا ہو، تو پھر آپ کو ڈائیورسفیکیشن کی بجائے ایک ہی چیز پہ اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. اب ہم آتے ہیں جی آپ کے سوال کی طرف. اس کے دو پہلوؤں پہ میں جلدی سے کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا. سب سے پہلا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے بچپن میں جس طرح ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی پلاٹ خریدتا تھا تو اس کو یہ یقین ہوتا تھا کہ جب میں ایک ساتھ ادا کروں گا تو مجھے پلاٹ ڈلیور ہو جائے گا، جو کہ آج کل نہیں ہو رہا. ایک تو ہم اس کانسیپٹ کو بالکل انشاءاللہ چینج کر دیں گے کہ چونکہ ہمارے پاس آلریڈی زمین ہے، ہم آلریڈی اس کو ڈلیور کر چکے ہیں، تو ہم اس فیز کو بھی، اوورسیز انکلیو کو بھی ہم اسی طرح ڈلیور کریں گے. پھر دوسری بات، چونکہ میری اپنی زندگی کے بہت سال باہر گزرے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس اوورسیز کی چیز کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کرتا ہوں. تو اس میں سب سے زیادہ جو اوورسیز میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ریمیٹنسز یہاں بھیجتے ہیں، جس سے پھر ایک دفعہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی معیشت کو بڑا سہارا ملتا ہے، بلکہ جو اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، وہ پھر جس طرح خرچ کرتے ہیں، اس سے مزید انڈسٹری بوم کرتی ہے. تو یہ ہے ہی اوورسیز کے لیے سب سے زیادہ کہ وہ اس یقین کے ساتھ اس میں انویسٹمنٹ کریں کہ نہ صرف یہ کہ ان کی انویسٹمنٹ سیف ہے، بلکہ جس طرح سے کچھ دہائیاں پہلے اس پیسے لگائے ہوئے پیسے یا دی گئی ایک ساتھ کے بعد ان کو ایک پلاٹ ملتا تھا، تو یہاں انشاءاللہ اس کو میک شور کیا جائے گا کہ وہ پلاٹ ان کے حوالے ہو، اور وہ اس طرح کا پلاٹ ہو کہ نہ صرف یہ کہ اس پہ انویسٹمنٹ کا سوچیں بلکہ ادھر آ کے رہائش پذیر بھی ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہماری جو اوورسیز ہے اس میں آدھا سے زیادہ جو ہے وہ KP سے ہی بلانگ کرتے ہیں، اور اگر ان کو KP کے اندر ہی اس قسم کی رہائش مل جائے جس میں وہ ہر طرح سے سیکیور ہوں
اور جس میں ان کے بیسک مسائل، جن میں سب سے بڑا جیسے میں نے پہلے کہا تھا بجلی کا مسئلہ، جس کے لیے ہم ایک چائنیز کمپنی سے کا MOU بھی سائن ہوا ہے، بہت بڑی چائنیز کمپنی سے، جو کہ نہ صرف اس سولر پارک کو یہاں ڈیولپ کرے گی بلکہ اس سے بجلی کے تمام مسائل سے لوگ چھٹکارا حاصل کر لیں گے. تو اوورسیز جب ایک انسان اتنی محنت کرتا ہے اور اس کے بعد جب اپنے پیسے بھیجے اور اس کے پیچھے اس کے پیارے، اس کے گھر والے اگر ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہوں جہاں ان کو تمام فیسلٹیز موجود ہوں، اور وہ عید پہ یا جب ان کی ہوتی ہے سلسلہ یا ریٹائرمنٹ کے بعد ساری عمر کے لیے جب واپسی ہو اور ان کو اپنا ایک پرسکون رہائش، ایک پرسکون جگہ پہ ملا ہو، تو یقیناً یہ نہ صرف یہ کہ اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا بلکہ ہمیں ہر حساب سے فائدہ ہوگا. اس سے یہ تو ضرور ہے کہ ہر انویسٹر، ہر ڈیولپر، ہم مالکان، سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ کسی کے لیے کچھ اچھا کر جانا اللہ سونے کے نزدیک بھی بہت معنی رکھتا ہے. تو ہمیں دونوں صورتوں میں اس کا بے تحاشا فائدہ ہوگا. تو آئی ایم ویری ہوپ فل انشاءاللہ. اللہ ہیز بین ویری کائنڈ ٹو اس، اور اس دفعہ بھی چونکہ اس طرح سے مل کے ہم یہ چیز لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور جس طرح کا پچھلے 8-10 دن میں ہم کو رسپانس آ رہا ہے، تو ہمیں اللہ سونے سے بہت امید ہے کہ یہ مزید بڑھتا جائے گا، اور جو ہم خواہشات رکھتے ہیں اللہ سونا ہمیں اس پہ عمل بھی کروائیں گے اور ہم اس کو ڈیلیور بھی کر پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر، جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں ضرور ہم لوگ ہوپ فل ہیں، اینڈ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہی روٹ کر رہے ہیں. سو لیٹس سی ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ فیزز جس طرح سے آگے جائیں گے، ہم ہوپ فلی آپ سے اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے، اینڈ مزید آپ کے ساتھ اب تو یہ سلسلہ میں بھی 10 سال 20 سال جتنا بھی آگے چلے گا، ہم ہوپ فلی ٹائملی لوگوں کو بھی بتائیں گے، اپڈیٹس دیتے رہیں گے، اینڈ آپ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہیں گے. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ایک دفعہ پھر آخری دفعہ اپنے اوورسیز بھائیوں کے لیے اور KP کے بھائیوں کے لیے اور باقی ملک کے اور ڈفرینٹ شہروں کے لوگوں کے لیے جو انویسٹمنٹ پرپز سے ڈفرینٹ جگہیں دیکھتے پھر رہے ہیں، ان کو بس یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ضرور یہاں تشریف لائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تاکہ ان کا جو کچھ بھی ان کے دماغ میں ایمبیگوٹی یا کوئی بھی شک و شبہہ ہے وہ سارے غائب ہوں، اور وہ پورے طریقے سے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر سکیں، ایک بہت اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو ان کی آج انویسٹمنٹ لگ رہی ہے وہ آنے والے وقت میں ان کے ہاتھ میں فائدے کے ساتھ واپس آئے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.